انگلستان کے شہر لنکا شائر میں ایک غریب کسان کے گھر ایک کمزور اور بیمار بچہ پیدا ہوا۔ پیدائش سے 3 مہینے قبل ہی اس کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ اس کے باپ کا نام آئزک نیوٹن تھا۔ جب نیوٹن پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں نومولود بچے کا نام بھی آئزک نیوٹن رکھا۔ جب نیوٹن 3 برس کا ہوا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ نیوٹن کا سوتیلا باپ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے نیوٹن کو دادا جی کے گھر رہنے بھیج دیا اور خود اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ بیماری کے باعث نیوٹن کافی غصیلا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ اکیلا بیٹھ کر چاند ستاروں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ نیوٹن خرابی صحت کی وجہ سے 12 برس کی عمر میں اسکول داخل ہوا۔ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ ہر وقت اسکول میں کسی نہ کسی سے جھگڑتا رہتا تھا۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ماسٹر صاحب نے اسے اسکول سے نکال دیا۔ اسی دوران نیوٹن کا سوتیلا باپ بھی مر گیا، جس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آ کر رہنے لگا۔ شوہر کی وفات کے بعد نیوٹن کی ماں نے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے نیوٹن کو کھیتی باڑی کے کام پر لگا دیا، لیکن اسے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ وہ چھپ چھپ کر کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے چچا نے اسے کتابیں پڑھتے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس کی ماں سے کہہ کر ایک بار پھر اسی اسکول میں داخل کروا دیا۔ نیوٹن اسکول جانے سے پہلے یہ عہد کر چکا تھا کہ وہ پڑھائی میں سخت محنت کرے گا۔ دل لگا کے پڑھنے کی وجہ سے بہت جلد اس کا شمار اسکول کے ذہین طلباء میں ہونے لگا۔ اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے کالج میں داخلہ مل گیا۔ کالج کی فیس اور کتابیں خریدنے کے لیے اسے پیسوں کا انتظام خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ اس کے لیے اس نے کالج کے امیر طلباء کے ذاتی کام کاج کرنا شروع کر دیے۔ اپنی محنت کی وجہ سے اس کو اسکالرشپ ملی اور پھر وہ سارا وقت پڑھائی پر صرف کرنے لگا۔ یہیں سے اس کی کامیابیوں کا دور شروع ہوا۔ نیوٹن نے فزکس، ریاضی اور علم نجوم کے بہت سے ناحل مسائل اپنی ذہانت سے حل کر دیے۔ ایک روز وہ سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے قریب سیب آ گیا، جسے دیکھ کر نیوٹن سوچ میں پڑ گیا، اگر یہ سیب زمین کی طرف اسی سمت میں گرے اور گرتا چلا جائے تو تقریباً زمین کے مرکز سے ہو کر گزر جائے گا۔ زمین پر سیب گرنے کا سبب نیوٹن نے کشش ثقل بتایا اور یوں کشش ثقل کا نظریہ ایجاد ہوا۔ اس نے ہر طرح کی حرکت کے الجھے ہوئے مسائل کو حرکت کے 3 قوانین کی مدد سے سمجھنا آسان کر دیا۔ اس کے علاوہ زمین کی طرف گرنے والی چیزوں سے لے کر تمام سیاروں کی گردش کو ایک آسان سے قانون میں سمو دیا۔ اس نے ایسے فارمولے ایجاد کیے جن کی وجہ سے دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کو سر آئزک نیوٹن کا خطاب دیا گیا۔ اس عظیم سائنسدان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایجاد ایک بڑی سوچ کے بغیر ممکن نہیں۔ نیوٹن نے ہزاروں ایسی ایجادات کی جس کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے اخذ ہو گیا۔ اس نے ریاضی کے علم میں کچھ اضافے بھی کیے۔ اس کے بنائے ہوئے قوانین کو نیوٹن کے قوانین کہا جاتا ہے۔ لا آف موشن کے نظریے کے نام سے کچھ قوانین ایسے ایجاد کیے جن کا استعمال آج بھی سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز بنانے میں کیا جاتا ہے۔ نیوٹن نے اپنی شہرہ آفاق کتاب قدرتی فلسفہ کے حسابی اصول لکھ کر سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ کتاب سائنسی تاریخ کی اہم ترین کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں کشش ثقل کے قانون اور حرکت کے قوانین پر بھی بحث کی گئی ہے۔ نیوٹن کے تیسرے قانون حرکت ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے نے نہ صرف سائنسی میدان میں انقلاب برپا کیا بلکہ یہ قانون دیگر علوم و فنون میں بھی یہاں اہمیت کا حامل بن گیا۔ اس کے بعد وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا شہرت کی ان بلندیوں پر پہنچ گیا کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔